کشف الدجى بجماله. ویلکم بیک ناظرین. نورید صاحبہ، اسلام نے ہر دنیا کے فرد کے لیے تعلیمات رہنمائی دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں فرمائیے کہ اسلام نے کیا اہمیت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک جو مسلمان عورت ہے، مسلمان بچی ہے، مسلمان لڑکی ہے، اس کے لیے تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ بہت شکریہ غازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں پاکستان کی ہر عورت کی طرف سے آپ کا، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا، اور ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے آپ کی انٹینشن وہی ہے کہ امت مسلمہ کو، چاہے وہ عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو اللہ رب الکریم کی نیابت کے لیے تیار کیا جائے. اور اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اہمیت تعلیم نسواں کی جس اہمیت کی بات کی ہے، اس کے پیچھے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شرف انسانیت گردانا ہے وہ علم کو گردانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے تو پہلے الفاظ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ انٹینشن اللہ تعالیٰ ڈیولپ کر رہے ہیں ایک مسلمان کے لیے کہ اس نے اگر اپنے آپ کو میری نیابت کے لیے تیار کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے، سبحان اللہ، وہ تعلیم حاصل کرے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت. اب یہ ڈسٹنکشنز ہم کہاں آ کے ڈالتے ہیں؟ جہاں تعصب زدہ ذہن، جہاں بیمار ذہنیت، جہاں نفسیاتی پرابلم کا شکار، کہیں انفیریورٹی کمپلیکس ہے، کہیں سپیریورٹی کمپلیکس ہے. کمپلیکسز جو ہیں جب ہم دین میں گڈ مڈ کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں عورت کی تعلیم اور مرد کی تعلیم. حالانکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. مسکنسیپشن بھی تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی کمپلیکس کی وجہ سے ہو، مسکنسیپشن بھی ہے. مسکنسیپشن کیوں؟ مثلا میں ایک سیمینار پہ جا رہا تھا تو میرے ایک دوست ہیں ایم پی اے شفیق، وہ میرے ساتھ جا رہے تھے سابق، تو انہوں نے ایک کیسٹ لگا دی کسی عالم دین کی، اور وہ عورتوں کی تعلیم پہ اس طرح برس رہے تھے کہ میں مستقل استغفر اللہ اور استغفر اللہ پڑھتا گیا. تو میں نے کہا یہ دین کی تعلیم دے رہا ہے، یہ تو ممکن ہے وہ اپنے خیال کے مطابق صحیح کہہ رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بڑی تبلیغ کر رہا ہوں. نہیں تو پھر کس نبی کا کلمے کی بات کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جب نبوت کے فرائض کی ہم بات کرتے ہیں، تلاوت آیات کی بات کرتے ہیں، تزکیہ نفوس کی بات کرتے ہیں، جب ہم علم و حکمت اور کتاب کی، یہی تو بات ہے. اقبال نے کہا تھا کہ کتاب خواہ ہیں مگر صاحب کتاب نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ڈگری ہولڈر بنا رہے ہیں لوگوں کو. ہم ان کو ایجوکیشن تو کمپوننٹس ہیں اس کے یہ سارے، کہ اس میں پہلے ان کو علم دیا جائے، پھر اس علم کی امپلیمنٹیشن ہو، اس امپلیمنٹیشن کے بعد اس کی سیلف اسیسمنٹ ہو، سیلف ججمنٹ ہو، تب کہیں جا کر. اسلام نے عورت کی تعلیم پہ کیا دیا؟ یہ تو ٹوٹل ہو گیا نا. نہیں، میں نے تو بات ہی ختم کر دی کہ اس کو تو ہم ڈیوائیڈ کر ہی نہیں سکتے. یہ بات ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ عورت کی تعلیم زیادہ اہم کیوں ہے. سبحان اللہ. میں تو اس کو اس طرح سے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کیا. کیونکہ دیکھیں ایک مرد اگر پڑھتا ہے تو وہ ایک فرد پڑھتا ہے، اور اگر ایک عورت ایجوکیٹ اس کو ہم کرتے ہیں تو ہم ایک پورے معاشرے کو، پورے گھرانے کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. علامہ اقبال کی بات آپ نے کہہ دی. علامہ نے بالکل یہی کہا کہ جب ہم ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو فرد واحد کو تعلیم دیتے ہیں، جب ایک عورت کو ہم تعلیم دیتے ہیں تو پورے خاندان کو دیتے ہیں. لبنہ بہن، یہ فرمائیے کہ ملک کی ترقی میں، یعنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عورتوں کی جو تعلیم ہم دیں تو وہ کیا کردار ادا کرے گی ملک کی ترقی میں بھی؟ آپ تو ایم پی ہیں اس لیے آپ سے یہ سوال. عورت ملک کی ترقی میں کردار یہ ادا کر سکتی ہے کہ میں اپنی اگزامپل سے شروع کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ایٹ پریزنٹ میں ایم پی اے بھی ہوں، اور میں ایک ماں بھی ہوں، میں ایک بیوی بھی ہوں، سبحان اللہ، میں ایک بیٹی بھی ہوں. بے شک. تو ایک ایجوکیٹڈ خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قسم کے روپ عطا کیے ہیں، ٹھیک، جن میں سب سے پہلے ماں،
جس کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی. سبحان اللہ. اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی. سبحان اللہ. پھر بہن ہے, پھر بیوی ہے, پھر بھابھی بھی ہے, بہت رشتے ہیں, ماں, بہن, بیٹی, بیوی, یہ اتنی کیٹیگریز ہیں. اگر ایک عورت ایجوکیٹ ہوگی تو ایز اے مدر وہ اپنے بچوں کو اتنا اچھا براٹ اپ ان کا کرے گی, تو وہ جو بچے اچھے انسان سوسائٹی کا حصہ بنیں گے. ایگزیکٹلی. اور پھر اگر وہ ایک بہن ہے تو اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے رویوں کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ کوئی مثال ہی دے کہ واہ بھی کیا بہن بھائی ہیں یہ. سبحان اللہ. اسی طرح اگر بیوی جو ہے اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرے گی, ایجوکیٹڈ ہوگی, اس کے ساتھ کسی بات میں آرگیو نہیں کرے گی, ماحول اچھا رہتا ہے, گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے, لڑائیاں نہیں ہوتی. ایجوکیٹڈ جو بیوی ہوگی لیکن آج کل جنت بنائے گی. ہم نے دیکھا کہ پڑھے لکھوں کے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال, وہ ان کے کوئی اور انٹینشنز ہوتی ہوں گی, بٹ ایز اے فیمیل میرا خیال ہے کہ اگر سینسیبلی موو کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی برداشت دی ہوئی ہے. اکثر آپ کی جو ممبر ہے اسمبلی کی, جن سے آپ کا انٹریکشن رہتا ہے, ان کی گھریلو لائف اچھی ہے ماشاءاللہ سے اچھی ہوگی. جن کا میرے ساتھ تعلق ہے اور میں رکھنا بھی چاہتی ہوں ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات, تو وہ میرا خیال ہے ساری ایجوکیٹڈ ہیں اور گھروں میں بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک گھر رن کرنا, اسمبلی میں بیٹھ کے لیجسلیشن کرنا, اور گھر آ کے کوکنگ بھی کرنا, میں سارے کام ماشاءاللہ سے کرتی ہوں. یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی سرونٹ نہیں ہے. اسلامی تعلیمات ہے. جی, آپ ہر کام کو بخوبی انجام دو, اور وہ ایک تعلیم یافتہ عورت اس کی مثال ہے کہ وہ اگر ہوگی وہ اپنے ٹائم کو مینج کرنا آسانی سے درست, اور اس کا پھر وہ یعنی قومی سطح پہ بھی وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا جی, نورید صاحبہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عورت کے لیے کیا تھی, کیسے آپ نے تربیت فرمائی؟ آپ تو تاریخ پہ بھی آپ کی بڑی نظر ہے, اور اسلامی تعلیمات, کیسے آپ نے تربیت فرمائی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو جو آپ نے شروع میں کی, اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایک بات آپ کے پروگرام میں میں نے آپ کے ہی منہ سے سنی, آپ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ 63 سالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں خیر ملے گی, وہیں سے روشنی, وہیں سے ہدایت. the most competent person of the earth, of the universe, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, جن کو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وہاں سے روشنی جو جتنی کشید کر لے گا, وہ کسی مذہب سے بھی ہے, کسی قوم سے ہے, کسی نسل سے ہے, چاہے جائے کہ ہم مسلمان ہیں. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عالمی اسوہ ہے, یعنی آپ کے لفظ کو میں کوائن کر رہا ہوں کہ یہ عالمی اسوہ ہے, انفرادی نہیں ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے الفاظ میں ان کو ڈیٹیل سے بتایا. میں اب اس میں جب خواتین کی تربیت کی بات آتی ہے اور تعلیم کی بات آتی ہے, مستشرقین نے ایک نقطہ اٹھایا کہ صفا اکیڈمی فار بوائز اینڈ فار جینٹس, وائی ناٹ صفا اکیڈمی فار گرلز اینڈ فار فیمیل. یہاں میں ان کو آج اس پروگرام میں آپ کی وساطت سے یہ جواب دینا چاہوں گی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 2210 احادیث روایت کرتی ہیں, اور دین کا 1/4 سیدہ عائشہ نے کتنی احادیث روایت کی, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, آ کے یہیں سے گفتگو بڑی دلچسپ موڈ پہ آ گئی ہے. ناظرین, مختصر سی بریک, اور پھر آ کے نورید صاحبہ کی ہم گفتگو کو سنیں گے. کشف الدجا